فرجهم۔ یہ صلوات وہ ساؤنڈ سسٹم ہیں جو آپ کی آواز کو فرش عزا سے عرش معلیٰ تلک پہنچا دیتا ہے۔ یہ صلوات سرور قلب زینب کبریٰ ہے ان ایام میں، اور یہ صلوات سلام خاص سے خدا ہے محمد اور آل محمد پر۔ اس مجلس میں انشاءاللہ آپ کے سلام کا جواب محمد اور آل محمد سے لے کر جانا نصیب ہو۔ سب مل کر بارے دیگر بآواز بلند حیدری صلوات۔ وعجل فرجهم۔ سورہ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اس سورہ فاتحہ کا ثواب تمام شہدائے کربلا، تمام شہدائے ملت جعفریہ اور وہ تمام مرحومین جن کے قبور پر کوئی ہاتھ رکھنے والے نہیں، اور پارا چنار کے مظلوم شہداء، آپ تمام حاضرین مجلس کے شہداء مرحومین، اور اخصاً بانیان مجلس کے مرحومین سید نثار حسین زیدی، ابن سید قرار حسین زیدی، سید سردار حسین زیدی، سید انوار حسین زیدی، سید سرفراز حسین زیدی، ابن سید نثار، سیدہ غیور فاطمہ بنت سید نور الحسن، سیدہ شمیم فاطمہ، اور سید سبت رسول ابن اطہر، زائرہ خاتون بنت علی بشیر، زاہدہ خاتون بنت اکبر حسین، اظہر حسین ابن صفدر علی تلک پہنچا دے یا اللہ۔ ان سب کی درجات میں بلندی عطا فرما دے یا اللہ۔ ان کے قبور کو نور اہل بیت سے منور معطر اور مزین فرما دے یا اللہ۔ صلوات بھیجے بر محمد و آل محمد۔ وعجل فرجهم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ثم الصلاة وسلامه على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين أبا الزهراء أبي القاسم المصطفى محمد صلوات
صل علی ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير. صلوات اللہم صلی علی محمد. سب سے پہلے صاحب عزا بانی حقیقی مجلس سیدہ کونین مادر حسنین خاتون دوسرا ہماری روحانی ماں، ہماری مہربان ماں، ہماری سول مدر جناب سیدہ سلام اللہ علیہا اور علی کی شیر دل بیٹی ثانیہ زہرا زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی جانب سے آپ تمام ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو اس نورانی دسترخوان امام حسین علیہ السلام پر ویلکم، اور اس یقین اور امید اور دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہماری فیملیز کو، ہمارے گھرانوں کو، ہمارے خاندان کو، ہماری نسلوں کو حسینی بنا دے انشاءاللہ. ہمارا موضوع سخن ہے فیملیز ان کربلا، مطلب کربلا میں موجود وہ خاندان، کربلا میں موجود وہ خانوادے اور ان فیملیز کے اندر موجود وہ خصوصیات، وہ کوالٹیز کہ حسینیت کے لیے وہ فیملیز علمبردار بنی، اور یہ کہ آج تک ان کا ذکر زندہ اور جاوید ہے. میں نے کہا کہ یہ وہ پوائنٹ ہے جسے اگر دیکھا جائے ہمارے ممبر سے یا فرش عزا پر بہت ہی زیادہ مغفول واقع ہوا ہے. مغفول مطلب غفلت برتی گئی ہے. ہم پرسنالٹیز پر بات کرتے ہیں لیکن ہم کربلا میں موجود ان فیملیز پر کبھی بھی بات نہیں کرتے. کل کی مجلس میں ڈیٹیل میں نے آپ کے سامنے وہ سینیریو رکھا کہ بنی ہاشم میں ٹوٹل تو 3 فیملیز ہمیں نظر آتی ہے، ایک اصحاب کی فیملیز، ایک بنی ہاشم کی فیملیز، اور جو تھرڈ ہے وہ کیا لشکر ابن زیاد کے اندر موجود فیملیز. اور کل تفصیلاً آپ کو میں نے بتایا کہ بنی ہاشم کا جو خاندان تھا اس میں تقریباً مولا امیر کائنات جسٹ امام علی علیہ السلام کے گھر سے 6 فیملی کل تفصیلاً بیان ہوا. امام حسن مجتبیٰ کے گھر سے کتنی فیملیز تھی؟ 2 فیملیز جو مطلب اپنے بچوں کو لیے وہ مائیں کربلا میں آئی تھی. اور اسی طرح امام حسین علیہ السلام کے خاندان کو اگر دیکھا جائے صرف، یعنی میں نے اس کو امام علی کی فیملی میں شامل ہی نہیں کیا اس لیے کہ حسین اکیلا نہیں، حسین ایک فیملی کو لے کر نہیں، حسین 5 فیملیز کو لے کر کربلا میں آئے. ڈیٹیل ہم نے آپ کو بتایا وہ بیویاں کون کون تھی اور ان کی اولاد کون کون تھے، اور ان میں جو میرڈ کون تھی بچیاں امام حسین کی، ان میرڈ کون کون تھی، کس کا شوہر زخمی اسیر ہو کر گیا، کس کا شوہر یعنی امام حسین کے داماد میں وہ کربلا میں شہید ہوئے. اور اس کے بعد ہم نے آپ کو اصحاب کی فیملیز کا بتایا، مثالیں دی کہ جنادہ کی فیملی، ماں، بیوی اور بہن اور اپنے دونوں بیٹوں کو لیے جنادہ کربلا میں آیا امام حسین کی نصرت کے لیے، اور سب کے سب شہید ہوئے. ماں بہو کو لے کر بیٹی کے ہمراہ اسیر ہو کر واپس چلی جاتی ہے. اور ام خلف وتھ فیملی
کربلا میں آئی مسلم ابن اوسجا کی فیملی، شوہر اور بیٹے کو چھوڑ کر آپ خود اسیر ہو کر چلی جاتی ہے۔ زہیر بن قین وتھ فیملی آئی، شوہر شہید، بیوی اسیر ہو کر چلی جاتی ہے۔ حر کا بھی روایت میں ہے کہ بیٹا، غلام، شوہر شہید اور زوجہ جو ہے جناب زینب کے ساتھ اسیر ہو کر چلی جاتی ہے۔ بہرحال وہ ڈیٹیل کل ہم نے آپ کو بتایا ان خانوادوں اور فیملیز کے حوالے سے، اور 9 سر تو ایسے تھے کہ ماؤں نے اسیر ہونے کے بعد 9 سروں کو لے کر دنیا کو بتلایا، ہم وہ مائیں ہیں جو اپنے خانوادوں کے ہمراہ فیملیز کے ساتھ کربلا میں آئے اور اسیر ہو کر ہم لوٹ کر جا رہے ہیں۔ 9 سروں کو اپنے ساتھ لیے، 9 مائیں، 9 مدرس اور ان کے بیٹوں کا سر لیے یہ 9 مائیں چلی گئی تھی کربلا سے۔ یہ تو ایک چھوٹا سا سمجھ لیجئے گا ایک سینریو ان فیملیز کے حوالے سے جو کربلا کے اندر موجود تھی۔ لشکر ابن زیاد میں سر فہرست کس کی فیملی ہے؟ عبید اللہ کی فیملی ہے، خود بھی ہے، اور آپ ان کا جوان بیٹا حبس کہ جس کو مختار نے بستر سے کھینچ نکالا اور اپنے دربار میں لا کر کس طرح وہ سگا ماموں تھا لیکن یہ کہ باپ کے سر کو بیٹے کے سامنے قلم کیا۔ یا ایک اور شخص کا میں نے فرسٹ مجلس میں یہاں پر ذکر کیا جو کربلا میں آیا اپنی بیوی کو لے کر، اپنی بہن کو لے کر، اس نے کہا حسین کی فیملی کو تباہ کرنے میں اکیلا نہیں جاؤں گا، میری پوری فیملی کربلا میں چلی جائے گی۔ کیوں؟ مجھے پراپرٹی ملنے جا رہے، مجھے دولت ملنے جا رہے، اور جتنی زیادہ فیملی میں تعداد زیادہ لے کر جائیں گے، جیسے ہمارے ہاں سکولز میں ہے نا کہ آپ 2 بچوں کا ایڈمیشن کراؤ تو ہاف ہوگا۔ لشکر ابن زیاد کا رول کیا تھا؟ جتنی زیادہ گھر سے افراد کو لے کر آؤ گے اتنی ہی زیادہ تمہیں دولت سے نوازا جائے گا، تمہیں کریڈٹ دیا جائے گا۔ 19 کے قریب فیملیز لشکر ابن زیاد کے اندر موجود تھی۔ تو ہمیں نظر آتا ہے کہ میدان کربلا صرف وہ میدان جنگ نہیں تھا، وہاں لشکر میں بھی، لشکر ابن زیاد میں بھی فیملیز ہیں، اصحاب میں بھی فیملیز ہیں، اور بنی ہاشم کا تو الا ماشاء اللہ کل میں نے آپ کو بتایا 18 سے زیادہ فیملیز بنی ہاشم کے جو ہے وہاں پر موجود تھے۔ بٹ یہ فیملیز اس کو لے جانے میں جو حکمت تھی، اور امام حسین علیہ السلام کا ریلیشن ایز اے ہسبینڈ ام رباب کے ساتھ یا ام لیلہ کے ساتھ، یا کل میں نے بہت سارے اور بھی آپ کی زوجات کا، عاتقہ جسے کل میں نے نام لیا مولا امام حسین کی زوجہ عاتقہ کے ساتھ جن کا بیٹا سخت ہو جاتا ہے شام میں پہنچ کر، مطلب آپ کا رویہ، آپ کا ریلیشن اپنی بیوی زوجات کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ، بیٹوں کے ساتھ کیسے تھا، بہنوں کے ساتھ کیسے تھا، اس پر بہت کم بات کی جاتی ہے۔ اور وہ اصول جو میدان کربلا میں موجود بنی ہاشم اور اصحاب امام حسین علیہ السلام کے گھروں میں قائم تھا، وہ پرنسپلز، وہ اصول کہ 0 سے پروردگار عالم نے ان کو ملینز کا درجہ عطا کیا، وہ اصول کیا ہے جسے یہاں کراچی میں اپنا کر پروردگار آپ کی فیملی کو، آپ کے بیٹے کی فیملی کو، آپ کی بیٹی کی فیملی کو رحمانی فیملی بنا دے گا، الہی فیملی بنا دے گا۔ اس پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ صلوات بھیجے بر محمد و آل محمد۔ اچھا، کیوں کربلا میں امام حسین علیہ السلام فیملی کو لے کر گئے اور فیملی کی اہمیت؟ اور میں نے آپ کو بتایا 20 سال پہلے نان مسلم مسیحی اسکالر ویلیم گارنر نے جو کتاب لکھی ہے، اور اس کتاب کا نام ہے وار اگینسٹ فیملیز، یعنی فیملیز کے مقابلے میں جنگ جو یورپ اور ویسٹ میں کی گئی کہ فیملیز کو کیسے توڑا جا سکتا ہے، کس طرح دنیا کو فیملی بنانے سے روکا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے جو نعرے انہوں نے لگائے
کہ جنگ میں آپ فیملی کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے ہو، جہاں فیملی ہو وہاں لائبریریز آ جاتی ہے، جہاں فیملیز ہو وہاں پر آپ باؤنڈ ہو کر رہ جاتے ہو، جہاں فیملی ہو وہاں فریڈملی آپ دنیا میں زندگی نہیں گزار سکتے ہو، تمہیں آزاد زندگی چاہیے، مائی باڈی مائی چوائس، ہے نا، میرا جسم میری مرضی، اس پر کسی کا اختیار نہیں ہونا چاہیے۔ میں ماں کیوں بنوں؟ پھر تو بہت ساری ذمہ داریاں میرے اوپر آ جائے گی۔ یا لڑکے کہتے ہیں میں شادی کیوں کروں، ابھی میں آزاد گھوم رہا ہوں۔ اس کا مقابلہ میدان کربلا بھی کر رہے، اور وہ شخص اس کتاب میں لکھتے کاش اسلام کو دنیا سمجھ جاتی کہ اسلام کے اندر کیا حسین فیملی کا نظام ہے۔ آج اس بات کو سمجھانے کے لیے میں تھوڑی دیر کے لیے آپ لوگوں کو قرآن کا مہمان بنانا چاہوں گی، پھر ہم اپنے ٹاپک کے جانب بڑھتے ہیں۔ غور سے سنیے گا اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ دیکھیے جب آپ قرآن کو کھولتے ہو، جیسے یہ مجلس جو ہے، اس کو مجلس کیوں کہا جاتا ہے؟ اس میں گیدرنگ ہے، اس میں جلوس، مطلب کیا ہے؟ ایک بہت بڑا کراؤڈ ہے، ایک اجتماع ہے۔ غور سے سنیے گا، جب آپ کربلا یا قرآن کو آپ کھولتے ہو، قرآن میں مقدس اجتماعات کے نام پر پروردگار عالم کچھ اجتماعات کا نام لیتا ہے، اور خدا کہتے ہیں ان کو پلید نہ کہیے گا، انہیں معمولی نہ سمجھیے گا، انہیں حرم خدا، انہیں حرم علی، ہاں مقدس پیونز، مطلب مقدس اجتماعات کا ٹائٹل قرآن کریم دے رہا ہے۔ کیا ہے؟ کیونکہ جہاں پر شرابیوں کا محفل ہو وہاں اجتماع ضرور ہے، وہاں کراؤڈ ضرور ہے، لیکن وہ مقدس نہیں ہے نا؟ یا کوئی بھی گناہوں کی کوئی گیدرنگ ہو، گیدرنگ ضرور ہوگی، باؤنڈنگ ضرور ہوگی، لیکن یہ کہ وہ سیکرٹ یا مقدس گیدرنگ نہیں ہوگی۔ تو سن لیجئے گا، قرآن کو آج میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ اللہ سبحانہ تعالی قصیدہ لکھتا ہے، پروردگار عالم گن گاتا ہے کچھ مقدس باؤنڈ سرکلز اور اجتماعات کے حوالے سے۔ کیا ہے وہ چیز؟ سب سے پہلے پراؤڈلی دنیا کو بتائیے گا الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہم قرآنی ہیں، ہم عالوی ہیں، اور ہم کیا ہیں؟ فاطمی ہیں۔ سورہ مبارکہ روم آج گھر جا کر آپ دیکھ لیجئے گا، آیت نمبر 20 سے لے کر 25 تلک، آیت نمبر 20 سے 25 تلک یہ وہ آیات ہے۔ غور سے سنیے گا، اللہ سبحانہ و تعالی بہت حسین انداز میں 6 دفعہ خدا فرماتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ وَمِنْ آيَاتِهِ وَمِنْ آيَاتِهِ۔ ایک دفعہ آپ بولیے کیا؟ وَمِنْ آيَاتِهِ، یعنی میری نشانیاں، خدا کی نشانی، خدا کو پانا ہے اس میں دیکھ لو، خدا کو ڈھونڈنا ہے اس میں ڈھونڈ لو، تمہیں خدا کو پہچاننا ہے اس میں پہچان لو۔ 6 دفعہ سورہ مبارکہ روم آیت نمبر 20 سے لے کر کہاں تلک؟ 25 تلک 6 دفعہ خدا ریپیٹ کر رہے وَمِنْ آيَاتِهِ وَمِنْ آيَاتِهِ وَمِنْ آيَاتِهِ۔ جب سیکنڈ ٹائم، فرسٹ ٹائم کہا، اس کے بعد سیکنڈ ٹائم خدا کہتے ہیں میری نشانی، خدا کی عظمت، خدا کی قدرت، خدا کو پہچاننا، توحید تک تم نے رسائی اگر کرنا ہے، وَمِنْ آيَاتِهِ، ان نشانیوں میں سے ایک عظیم نشانی خدا کو پانے کے لیے اللہ سبحانہ تعالی کیا فرما رہے؟ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، یعنی یہ نہیں کہا میری نشانی پہاڑ، میری نشانی دریا، میری نشانی سمندر اور سمندروں میں تیرتے ہوئے وہ جانور، نہیں، اللہ سبحانہ تعالی دست ید اللہ کو بلند کر کے سورہ مبارکہ روم میں پہلی نہیں دوسری مرتبہ فرماتے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا۔ میری نشانی کیا ہے؟ فیملیز ہے، میری نشانی خاندان ہے، میری نشانی ایک گھر ہے جس کے اندر ماں ہے، باپ ہے، بیٹا ہے، اور آگے ان دونوں کی بڑی پیاری پیاری کیا ہے؟ نسلیں ہیں۔ خدا فرما رہے مجھے پانا ہے نا، تمہیں مسجد میں، تمہیں کہیں اور ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنے گھر کو دیکھ لو، یہ جو تمہارا گھر ہے نا، یہ میری بہترین کیا ہے؟ نشانی ہے۔ کس
قدر آپ سوچئے یہ خانوادہ فیملی کی اہمیت قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ ایک اور سورہ مبارکہ شورا میں اس لیے آپ کو بتا رہی ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے کربلا میں امام حسین فیملیز کو کیوں لے کر چلے گئے۔ سورہ مبارکہ شورا آیت نمبر 11 میں پروردگار عالم فرما رہے فاطر السماوات والارض، یعنی اللہ سبحانہ تعالی اپنی تعریف خود کر رہے ہیں، وہ خدا جو فاطر السماوات والارض ہے۔ اس کے بعد فوراً خدا کیا فرما رہے جعل لکم من انفسکم ازواجا، پھر دوبارہ خدا اپنی تعریف میں آپ کی حسین فیملی کی طرف اشارہ فرما رہے کہ اس فیملی میں ماں کے وجود کو میں نے ممتا سے بھر دیا، اس فیملی میں باپ کو میں نے پلر بنا دیا، اس فیملی میں اولاد کے وجود کو ماں باپ کے آنکھوں کے لیے میں نے ٹھنڈک قرار دیا، اس فیملی میں اس کی نسل کو، اس کے نام کو زندہ رکھنے کے لیے اور مرنے کے بعد بھی بقا کا ذریعہ اور وسیلہ بنانے کے لیے میں نے اس کی نسل کو آگے بڑھا دی۔ اللہ سبحانہ تعالی سورہ شورا میں بھی ایک مقدس کراؤڈ یا ایک مقدس سیکرٹ باؤنڈنگ میں اشارہ کر رہے کس کی طرف؟ فیملیز کی طرف۔ اور اس کے بعد نمبر 3 مطلب سیکرٹ، مطہر، پاک، پیوند، حسین اجتماعات جس کی تعریف اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے، پہلے خانوادہ، اس کے بعد پتہ ہے کیا ہے؟ رحم۔ کیا مطلب ہے رحم کا؟ پتہ ہے آپ کو رحم کس چیز کو کہتے ہیں؟ رحم کا مطلب ہے خاندان، صلو ارحامکم، جسے اردو میں بھی ہم کہتے ہیں نا صلہ رحمی۔ خدا سب سے زیادہ 23 ٹائمز 23 دفعہ پروردگار عالم قرآن کریم میں خاندانی رفت و آمد پر تاکید کرتے ہوئے 23 مرتبہ 23 ٹائمز اللہ سبحانہ تعالی یہ ایک حسین پاک مطہر اجتماع کا ٹائٹل دے کر صلہ رحمی کی طرف جو ہے پروردگار اشارہ فرما رہے۔ اس میں بھی آپ دیکھ لیے پھر دوبارہ خاندان کی بات آ رہی ہے۔ اور تیسرا جو حسین مطہر کراؤڈ کا عنوان خدا نے جسے دیا ہے نا وہ ہے نماز جماعت۔ سب سے پہلے کس کو دیا مجھے بتائیے؟ گھر کو۔ اس کے بعد کسے دیا؟ صلہ رحمی، خاندان کو۔ اس کے بعد 3rd نمبر پر خدا کس کو دے رہے؟ نماز جماعت کو، کہ نماز جماعت میں 10 سے زیادہ ہو، میں خدا تمہیں قرآن میں بتا رہا ہوں اس کا ثواب اب قابل شمارش نہیں ہے، لکھ ہی نہیں سکتے۔ جس جماعت میں 10 سے زیادہ لوگ ہو جائے نا اس کا ثواب خدا نے کہا اٹل فیصلہ ہے، وہ کوئی بھی بیان نہیں کر سکتا۔ نمبر 4 سیکرٹ باؤنڈنگ اور مقدس باؤنڈنگ کا عنوان اور ٹائٹل قرآن کریم میں پروردگار عالم نے اگر کسی کو دیا ہے وہ کون سا اجتماع ہے؟ تشییع جنازہ، کہ جتنے زیادہ جنازے میں لوگ زیادہ ہوں گے اس جنازے میں سے جس کا بھی جنازہ اٹھے گا 10 گنا اسی تعداد میں فرشتوں کو اس کے نیابت میں ہم اس کے تشییع جنازہ میں بھیجیں گے۔ نمبر 5 ان مقدس باؤنڈ یا ان پاک اور مطہر اجتماعات جس پر خدا بڑے فخر سے مباحات سے بات کرتا ہے وہ ہے نماز جمعہ، کہ نماز جمعہ کا اجتماع جتنی زیادہ ہوگا پروردگار عالم اس نماز جمعہ میں موجود ہر فرد کو جتنے اشخاص موجود ہیں اسی تعداد میں ثواب ہر فرد کو انڈیویجولی پروردگار عالم اس کو عطا فرماتا ہے۔ بٹ ان سب میں پانچوں کے پانچوں اجتماعات میں خدا را مجھے بتائیے گا سر فہرست خدا نے کس کو رکھا؟ فیملی کو رکھا ہے نا۔ دوسرے نمبر پر خدا نے کس کو رکھا؟ خاندان کو رکھا۔ تیسرے نمبر پر خدا نے کس کو رکھا؟ نماز جنازہ کو رکھا۔ چوتھے نمبر پر خدا نے کس کو رکھا؟ کس کو رکھا؟ نماز جمعہ کو رکھا۔ سو یہ وہ اجتماعات ہیں جس کا پروردگار عالم نے بہت خوبصورت قصیدے کی صورت میں آیات کو پروردگار عالم نے قرآن کریم میں بیان کیا ہے۔ سو بس یہ میں نے اس لیے بیان کیا، ایک تو آپ کے نالج میں بھی اضافہ ہو، سیکنڈ یہ کہ آپ کو اپنے خانوادہ، اپنے خاندان اور اپنے فیملی کی اہمیت کا علم ہو کہ بھئی میرے خاندان پر تو خدا
قصیدہ لکھ رہا ہے، اور خاندان کو جڑے رکھنا، فیملی کو جوڑ کے رکھنا، فیملی بانڈنگ اس قدر ضروری ہے۔ حسین نے کہا چاہے وہ قیام ہو، چاہے وہ طعام ہو، چاہے وہ سفر ہو، چاہے وہ حضر ہو، بنا خانوادہ اور خاندان کے میں کبھی بھی اپنے ٹارگٹ اور ہدف میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے امام حسین علیہ السلام اپنے خانوادہ کو جو ہے اپنے ساتھ کربلا لے کر چلے گئے۔ یہ تو وہ قصیدہ جن اجتماعات کا پروردگار عالم نے بیان کیا، سب سے پہلے فیملی، اس کے بعد خاندان، اس کے بعد تشییع جنازہ، اس کے بعد جو ہے نماز جمعہ۔ دقیقاً غور سے سنیے گا، کچھ علمی ہے لیکن میں سمجھا رہی ہوں۔ بالکل جتنی زیادہ خدا قصیدہ لکھ رہا ہے نا، فیملی فیملی، خاندان خاندان، کربلا کو صرف کربلا نہیں، کربلا کے اندر فیملیز کو دیکھ لو، آپ دیکھ لیجئے گا شیطان اس سے 10 گنا زیادہ ایکٹیو ہو کر آپ کو خاندان یا فیملی تشکیل دینے سے ورگلاتا ہے، ڈراتا ہے، خوف دلوں میں ایجاد کرتا ہے۔ اور وہ میں معصومہ جعفری نہیں، قرآن کریم میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے۔ آپ کا بیٹا جوان ہو گیا، آپ کی بیٹی جوان ہو گئی ہے، آپ کہتے خانم ابھی تو 2 روم ہے، اس کا بیڈ روم ابھی تک نہیں بنا ہوا ہے، خانم ابھی 1 گاڑی ہے، اور ہم لوگ اتنے دور رہتے ہیں، کل کو بہو بھی آ جائے گی، اس کی نیڈز بھی بڑھ جائے گی، ہم دیکھ رہے ہوتے روم، ہم دیکھ رہے ہوتے گاڑی، ہم دیکھ رہے ہوتے اپنی سہولیات کو۔ پروردگار عالم فرما رہے تم نے کبھی مجھ پہ یقین کیا ہے؟ تم نے کبھی مجھ پہ ٹرسٹ کیا ہے؟ ایک بار مجھ پہ یقین رکھو، اپنی اولاد کو نسل صالح اگر بنانا چاہو گے مت ڈرو۔ ایک بچہ پیدا کرتے ہوئے دوسرے بچوں کی شادی کر کے فیملیز تشکیل دیتے ہوئے مت ڈرو، اس لیے کہ شیطان، اب آپ دیکھ لیجئے گا، شیطان اس کراؤڈ کو جس کا خدا نے قصیدہ لکھا اس کو توڑنے کے لیے شیطان کیا قصیدہ لکھ رہا ہے۔ خداوند تبارک و تعالی قرآن کریم میں فرما رہے ہیں سب سے پہلے یأمرکم بالفحشاء۔ یار بور ہو رہے ہو، شادی کی کیا ضرورت ہے؟ یوٹیوب کھولو، یأمرکم بالفحشاء، دل لگا لو، کہیں کسی کو میسج کر دو، کسی کو لور بناؤ، تم کسی کا لور بن جاؤ، ہے نا؟ سٹیکرز بھیجنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، گھر میں بیٹھ کر تعلقات رکھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، کیا گھر پہ لا کر پالو گے، اپنے سر پہ بوجھ بنا دو گے۔ خدا قرآن میں کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہی، شیطان یہ وہم اور اس سوچ کو نسل جوان کے اندر پیدا کرتا ہے تاکہ آپ کی نسل خانوادہ فیملی بانڈنگ سے بچے رہے، اور آپ کی فیملی میں وہ اپنائیت، وہ محبت، وہ انسیت آپ کو نظر نہ آئے۔ جو پہلا قدم جو شیطان کا ہے اس حوالے سے وہ کیا ہے؟ یہ امرکم بالفحشاء۔ بہت بور ہو رہے ہو، جاؤ ڈرنک لے لو۔ فحشاء، فحشاء کا مطلب بہت بور ہو رہے کچھ میسجز کرو، فحشاء کا مطلب دل لگا لو کسی کو، فحشاء کا مطلب کسی کو سہانے خواب دکھاؤ، پھر اس کے خوابوں کا چکنا چور کر دو۔ یأمرکم بالفحشاء، دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہے، سیکنڈ خدا کیا فرما رہے؟ یوزغ بینکم العداوۃ والبغضاء۔ کیا حسین قرآن ہے۔ پتہ ہے خدا کیا فرما رہے؟ شیطان آپ کی نسل کے سامنے کچھ لوگوں کے اختلافات کو سامنے لا کے رکھ دیتا ہے۔ کیا رکھا ہوا ہے شادی میں؟ بھابھی ہمیشہ لڑتی رہتی ہے، نند بھاوج لڑتے رہتے ہیں، میں تھک چکا ہوں، بہتر ہے میں کبھی بھی شادی نہ کروں۔ خدا قرآن میں کہہ رہے کہ دیکھیے شیطان کیا کہتے ہیں؟ یوزغ بینکم العداوۃ والبغضاء۔ اس حسین فیملی کے آئینے میں سے وہ صرف چیخنا، چلانا، ایک دوسرے کے اگینسٹ بات کرنا، ایک دوسرے کے خاندانوں کو اچھالنا، ایک دوسرے کے لیے دلوں میں بغض اور کینہ رکھنا، شیطان نسل کے سامنے ان چیزوں کو لاتا ہے تاکہ وہ شادی فیملی بنانے سے کیا ہو جائے؟ بدزن ہو جائے۔ یہ پروردگار عالم قرآن کریم میں۔ اور تھرڈ کیا ہے؟ یعدکم الفقر۔ یار ابھی تم نے گھر نہیں بنایا، یعدکم الفقر، یعنی تندرستی کو اس کے سامنے، اس کے پیروں کی زنجیر بنا کر شیطان سامنے رکھتا ہے۔ یعدکم الفقر، ابھی گھر نہیں ہے،
یعیدکم الفقر ابھی تمہاری جاب نہیں ہے، یعیدکم الفقر ابھی تو تم انٹرنشپ کر رہے ہو، یعیدکم الفقر ابھی تو ماں کو زیارت پہ لے کر جانا ہے، یعیدکم الفقر ابھی تو گروسری مہینے کا بھی ہمارے گھر میں کمپلیٹ نہیں ہو پاتا ہے۔ خدا فرما رہے یہ سب شیطان وسوسہ ایجاد کر رہے، یہ دست ید اللہ وہ حرم شہنشاہ نجف شیر خدا علی مرتضیٰ، یہ فرش عزا، یہ چادر زہرا، یہ دعائے زینب کبرا، ان کا بھی تو سن لو تم لوگ، یہ تو شیطان تمہیں ورگلا رہے۔ جس طرح میں نے کہا یہ کراؤڈ مقدس سے، شیطان نے کہا اس کراؤڈ کو توڑ کے رکھو، کس چیز کے ذریعے؟ تنگدستی کا اور فحش و فحشاء کا، اور اس طرح کیا خاندان میں موجود اختلافات کو زیادہ سے زیادہ ہائی لائٹ کر کے کہ شادی کے بعد لڑائی جھگڑے تو میں اس کے علاوہ اور کچھ آپ کو نظر آنے والا نہیں ہے۔ سو امیر کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرمائے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا صلی اللہ محمد سو میری مائیں میری بہنیں یاد رکھیے گا، آج قرآن میں دو کراؤڈ کا میں نے آپ کو بتایا، ایک رحمانی کراؤڈ جس کا قصیدہ کون لکھ رہا ہے؟ پروردگار عالم لکھ رہے، ایک شیطانی کراؤڈ جس کا قصیدہ شیطان لکھ رہے اور اس کراؤڈ کو توڑ کے رکھنے کی جو ہے کیا ہے وہ کوشش کر رہا ہے، کیونکہ امیر کائنات فرماتے ان ابلیس فرحن، ابلیس ناچتا ہے، ابلیس مطلب وہ ناچ کر گانے لگتا ہے، کب؟ جب ایک گھر میں دو لوگوں کے درمیان ٹکراؤ ہو اور آپس میں اونچی آواز میں لاؤڈلی جب وہ ایک دوسرے کو سنانا شروع کرتے، شیطان بیچ میں آ کر ناچنا شروع کرتا ہے اور وہ گاتا ہے الحمدللہ آج میرے لیے جہاں عزا خانہ ہے، جہاں نماز روم ہے، آج یہ گھر حرم شیطان بن گیا۔ دو لوگ آپس میں ٹکراؤ اور لڑائی اور جھگڑے کو اس گھر کے چار دیواری کے اندر ایجاد کیے ہوئے، لہٰذا امیر کائنات فرماتے آؤ میں تمہارا بابا، آؤ میں تمہارے روحانی باپ، تم یونیورسٹی جاتی ہو میری بیٹی ہو، میں خود آپ کے سامنے ہوں، میں نے پی ایچ ڈی میرا بیٹا یونیورسٹی میں جانے کے بعد کیا ہے، اگر ہماری فیملی انشاءاللہ ہم سب کی فیملی رحمانی ہو، ہم سب کی فیملی علوی ہو، ہم سب کی فیملی فاطمی ہو، دنیا کی کوئی چیز آپ کی ترقی کے سامنے رکاوٹ نہیں بن سکتی، اور اگر آپ کے پیروں میں زنجیر بن جاتی ہے اٹ مین کہ اس فیملی میں ابھی تلک وہ فاطمی، وہ حیدری، وہ زینبی، وہ مہدوی کوالٹیز، وہ اصول ابھی تلک اس گھر میں حاکم نہیں ہے۔ سو امیر کائنات فرما رہے غور سے سنیے گا کہ جب تم قرآن کو کھولو، قرآن صامت کو کھولو، میں علی تمہارے سامنے قرآنک فیملیز کو انٹروڈیوس کر رہا ہوں، کیا حسین ہے امیر کائنات، اس کو سمجھنے کے لیے پورے وجود کے ساتھ ایک صلوات ہدیہ کیجئے مولا امیر کائنات کو۔ اور اسے نوٹ کر کے جائیے گا، اسلام پہ احسان کیا میرے علی نے، ہاں رتبہ قرآن کیا میرے علی نے، کعبہ تو زمانے کو سکھاتا رہا تہذیب، کعبے کو مسلمان کیا میرے علی نے، جو ذہن میں پھیلا ہے وہی نور جلی ہے، دارین پہ جس کا ہے تصرف وہ ولی ہے، وہ موت ہے جو ہو ملک الموت پہ قابو، اور جو موت کو مارے وہ میرا مولا علی ہے، نعرہ حیدری یا علی، نعرہ سلوان، اللہ صلی علی محمد و آل محمد۔ جی میری ماں جی امیر کائنات حلال مشاکل ایوان نجف سے انٹروڈیوس فرما رہے ہیں فیملیز ان قرآن،
اور میری فیملی کون سی ہے، میرے حسین کی فیملی کون سے، وہ تم خود نعروں میں دنیا کو بتا دو گے کہ میرا حسین، تمہارا حسین، سب کا حسین، اور اس حسین کی فیملی کون سی فیملی ہے۔ امیر کائنات فرماتے جب تم قرآن کو کھولو، قرآن کے اندر ٹوٹل 3 فیملیز تمہیں دکھائی دیتی ہے۔ ہاں علی لیکچر دے رہے، قرآن کے اندر کتنی فیملیز؟ 3 فیملیز تمہیں دکھائی دیتی ہے۔ دیکھیے یہ ایک حدیث میں نہیں ہے، میں نے ڈفرینٹ جگہوں سے جمع کر کے اس طرح آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں۔ 3 فیملیز قرآن کریم میں موجود ہے۔ ایک رحمانی فیملیز، سیکنڈ شیطانی فیملیز، اور تھرڈ 50 رحمانی 50 شیطانی۔ سمجھ گئے نا؟ یہ 3 خانوادہ ہے جو قرآن کریم آپ کو انٹروڈیوس کر رہے۔ آگے آپ کی مرضی، آپ اس ٹریک پہ چڑھو، آپ اس ٹریک پہ چڑھو، آپ اس ٹریک پہ چڑھو۔ آپ 100% شیورٹی کے ساتھ رحمانی بنو، آپ 100% شیورٹی کے ساتھ شیطانی بنو، آپ 100% شیورٹی کے ساتھ آپ جو ہے جیسے پرموٹ ہوتے ہیں نا کچھ لوگ 50 شیطانی 50 رحمانی۔ ویلکم ٹو دا قرآن کریم۔ کون کون سی فیملیز ہے جو رحمانی، جس کا قصیدہ علی، جس کا گن خدا، جن کا نام سن کر فلک پہ افلاک والے جھوم اٹھتے ہیں؟ کون سی وہ فیملیز ہے رحمانی جو 100%، مطلب 100% کا مطلب ماں بھی رحمانی، باپ بھی رحمانی، اولاد بھی رحمانی، غلام بھی رحمانی، نوکر بھی رحمانی، اور آگے مجھے بتائیے نسلیں بھی رحمانی، میں کہوں گی ان کو فالو کرنے بھی رحمانی ہی رحمانی۔ کون سی ہے وہ فیملیز؟ سب سے پہلے زہرا مرضیہ، بطول عذرا، حوراء الانسیہ، امام حسن، امام حسین، زینب کبریٰ، ام کلثوم، جس طرح کلمے نے نام لیا فاطمہ بنت الحسین، ہے نا، فاطمہ بنت الحسین، اور کون سی بیٹیاں؟ سکینہ بنت الحسین۔ یہ وہ فیملی ہے جو 100% اس فیملی کے رائٹ کو دیکھ لو، لیفٹ کو دیکھ لو، خلوت کو دیکھ لو، جلوت کو دیکھ لو، بروٹپ کو دیکھ لو، نکاح کو دیکھ لو، غصے کو دیکھ لو، پیار کو دیکھ لو، کیا بتاؤں، اور آپ کو بانٹنے کو دیکھ لو، ڈریسنگ کو دیکھ لو، شادی کو دیکھ لو، خوشیوں کو دیکھ لو، اور کیا آپ کو کس نے کہا نہیں، یہ آؤٹنگ کو دیکھ لو، اور کیا بتاؤں آپ کو، جس طرح ایک دوسرے کے ساتھ فیلنگز کو شیئر کرتے ہوئے، کل بتاؤں گی میں آپ کو کہ لو کا اظہار کرنے کا سلیقہ دیکھ لو، ایچ اینڈ ایوری تھنگ رحمانی رحمانی اور رحمانی ہے۔ گواہ چاہیے آپ کو؟ بسم اللہ، سورہ مبارکہ حل عطا ہے نا، سورہ مبارکہ حل عطا۔ خدا نے کہا مجھے عشق ہے اس رحمانی فیملی سے، خدا نے کہا میں خدا عاشق علی کی فیملی ہوں، اور اس فیملی کے لیے میں نے قصیدہ لکھا، اس قصیدے کے لیے میں نے ٹائٹل دینا چاہا۔ میرے قرآن میں جتنی سورہ ہے سب سوروں کے لیے میں نے 1 نام یا 2 نام رکھا ہے، لیکن عشق بوتراب، عشق زہرا مرضیہ، بطول عذرا، اور اس فیملی میں جو رحمانی کوالٹیز، ایٹریبیوٹس، خصوصیات، کمالات، فضائل اس قدر زیادہ ہے، میں نے سوچا دہر، جواب آیا عرش سے خدا دہر کافی نہیں ہے۔ خدا کہتے پھر میں نے سوچا انسان، آواز آئی نہیں انسان بھی کافی نہیں ہے۔ پھر خدا کہتے میں نے سوچا اس سورہ کا نام کیا رکھوں؟ حل عطا۔ پھر جواب آیا نہیں یہ بھی کافی نہیں ہے۔ پھر خدا نے کہا نہیں اس سورہ کا نام میں کیا رکھوں گا؟ ابرار رکھوں گا۔ یعنی یہ وہ واحد سورہ ہے جس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 4 نام دیا۔ میری مائیں، میری بہنیں، پہلا نام انسان، تمہیں انسان کامل بننا ہے، جاؤ علی اور زہرا کی لائف سٹائل کو اپنا لو، میں خدا ید اللہ سے تمہیں انسان کامل بنا دوں گا۔ حل عطا یعنی اینی تھنگ، حل عطا کچھ بھی تمہیں چاہیے، شفا، دوا، نصیب، گھر، دنیا، آخرت، روحانی، جسمانی، زمینی، آسمانی، اور کیا بتاؤں، ایجوکیشنل، فائنانشل، مورل، کوئی بھی سپورٹ چاہیے، حل عطا، میں خدا کہہ رہا ہوں اینی تھنگ، آؤ در زہرا کو کھٹکھٹاؤ، بطفیل نام زہرا میں خدا غیب سے
عطا کروں گا. اور نمبر 3 ابرار. بر کا مطلب کیا ہے؟ نیکی، خیرات، برکات، سعادت، لکی، جسے کہتے ہیں نا لکی. آپ کو بننا ہے، آؤ ڈرے سیدہ اور علی ابن ابی طالب پر. اور اس سورہ کا نام کیا ہے؟ دہر. دہر کا مطلب انلمیٹڈ، دہر کا مطلب ایکسپائر نہ ہونا، دہر کا مطلب بقا، دہر کا مطلب دوام، دہر کا مطلب مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے زندہ ہونا. دہر کا مطلب آپ کے لیے بہت ساری سازش ہوگی، لیکن وہ سارے سازش الٹے کے الٹے پڑ جائیں گے اور دنیا آپ کا دیوانہ ہو جائے گا. آپ کو صاحب دہر بننا ہے، آؤ علی اور زہرا کے لائف سٹائل کو اپنا لو. یہ خانوادہ کمپلیٹلی کیا ہے؟ رحمانی ہے. یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد. مجھے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے. رحمانی فیملی ان دا قرآن. سب سے پہلے مجھے سب مل کر بلند آواز میں بتائیے گا کس کی فیملی ہے؟ جناب فاطمہ، میری اور آپ کی ماں فاطمہ کی زندگانی. سیکنڈ فیملی قرآن کریم میں ہے سورہ مبارک انبیاء. یہ تو کمپلیٹلی سورہ تھا اس فیملی کے لیے نا. سیکنڈ فیملی سورہ مبارک انبیاء آیت نمبر 90. ایک حسین فیملی ہے. خدا گنگاتا ہے اور کہتا ہے آؤ اس آیت کو پڑھو. اس فیملی کے رحمانی ہونے کا ٹائٹل میں خدا دے رہا ہوں. اور وہ کون سی فیملی ہے؟ حضرت زکریا کی فیملی ہے. زکریا، یحییٰ اور ان کی زوجہ اور ان کی کنیز یسارعون فی الخیرات. اس گھر میں ایک ہی کوالٹی تھی، ممی مجھے کچھ کرنا ہے. اور ماں کہتی تھی اپنے شوہر کو، حضرت زکریا کو آپ اکیلے نہیں جانا پلیز، اس کار خیر میں مجھے بھی شامل کر لو. پیچھے سے بیٹا دوڑتا ہوا آتا تھا، یسارعون فی الخیرات، کیوں صرف آپ دونوں جاؤ گے، مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو. جس گھر میں جینے کا مقصد صرف ٹانگیں کھینچنا نہیں، کیا ہاتھ تھامنا تھا. خدا گرے جس بھی گھر میں ہاتھ تھامنے والی کوالٹی ہو، میں خدا قرآن میں کہہ رہا ہوں وہ خانوادہ رحمانی ہے نا. وہ خانوادہ کیا ہے؟ رحمانی ہے. خانوادہ یحییٰ. تیسری خانوادہ یا فیملی سن لیجئے گا، وہ ہے حضرت ابراہیم، ہاجرہ اور حضرت اسماعیل. کیا حسین فیملی ہے. خدا کی ایک آواز پر چھری بھی چلانے کو تیار، خدا کی ایک آواز پر نداء توحید پر لبیک کہتے ہوئے سرزمین لم یزرع مکہ میں بیوی اور بیٹے کو چھوڑنے کے لیے تیار کہ مجھے پتا ہے مالک تو نے مجھے یہ فیملی دی ہے، تو ہی محافظ ہے، مجھے کسی کا کوئی ڈر، تعویذ، جادوگر، آئی ڈونٹ نو، جیلسی یا کاٹنے والے زہریلے جانوروں کا خوف نہیں ہے. خدا نے کہا تیرے یقین کا جواب میں تجھے دوں گا، اس مکان کو میں حرم امن بنا دوں گا. ابراہیم. اور چوتھی فیملی جو ہے قرآن کریم میں اگر دیکھا جائے 100% رحمانی نہیں، 100% شیطانی فیملی. کس کی فیملی ہے؟ تو آپ سب کو پتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب. ابو لہب باپ بھی شیطان، ماں بھی شیطان. دو بیٹا عتبہ اور عتیبہ دونوں کے دونوں اس قدر شیطانی کی رسول خدا نے بددعا دی، رسول خدا نے نفرت کیا اور جل کر جو ہے اس کا بیٹا واصل جہنم جو ہے ہو گیا. اور چوتھی فیملی جو تھرڈ جو خاندان ہے 50-50، اس میں اگر دیکھا جائے اس میں جو ہے باپ اچھا ہے، بیوی اور بیٹے خراب ہے. 50-50 کون ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام. ماں اچھی ہے، بیٹا بھی اچھا ہے، لیکن باپ شیطان ہے. فرعون کی فیملی کو آپ دیکھ لیجئے گا، آسیہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام. ایک اور فیملی چوتھی جو میں بھول گئی بتانا رحمانی، وہ ہے شعیب کی بیٹیاں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام. اور اسی طرح ماں خراب ہے، اولاد بھی خراب ہے، لیکن باپ اچھے ہیں. 50-50 حضرت ہود کی فیملی ہے. سو اب آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کی فیملی جو ہے انشاءاللہ العزیز لوط کی طرح نہیں، ہود کی طرح نہیں،
وہب ابو لہب کی طرح نہیں، بلکہ ہماری فیملی جو ہے کیا بن جائے؟ رحمانی فیملی بن جائے. یدعوننا رغبا ورہبا، وہ فیملی جس کی کوالٹی کل میں مجلس میں آپ کو بتا دوں گی کہ علی نے کہا وہ ہے تو بظاہر فیملی لیکن ان کا گھر میرے اور زہرا کی جنت ہے. ہاں، کیونکہ وہ فیملی رحمانی ہے، گھر ان کا زہرا اور علی کی جنت ہے. اس کے اندر کوالٹیز کیا ہیں؟ میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی فیملی کی روشنی میں کل انشاءاللہ العزیز ہم آپ کو بتا دیں گے. اور اگر فیملی کو آپ نے رحمانی بنانا ہے، بہرحال میں نے بہت سارے اعمال پہلے آپ کو بتایا، دعائے غریب کا بتایا، رضیت ربن و رضیت اسلام دینا وبمحمد نبیا وبعلی امامہ. چھوٹی سی دعا ہے، سورہ مومنون کو جمعے کے دن تلاوت کرنا، اور روایت میں ہے آپ ایک نماز میں ضرور قنوت میں یہ دعا پڑھ لو، ربنا آتنا فی الدنیا، نہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. یہ دعا جو ہے اور 119 مرتبہ بہت سمپل ہے. صراط علی المستقیم، صراط مالک یوم الدین، اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین. میرے ساتھ ایک دفعہ پڑھ لیں تاکہ آپ لوگوں کو یاد رہے. صراط علی مستقیم، سب مل کر پڑھے، صراط علی مستقیم، صراط مالکی یوم الدین، صراط مالکی یوم الدین، اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین. 119 ٹائمز، 119 مرتبہ اس کو آپ پڑھ لیجئے گا. صراط علی مستقیم، صراط مالکی یوم الدین، اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین. چلیے اسی دعا کے ساتھ اپنے دلوں کو روانہ کیجئے گا سوئے کرب و بلا. اور وہ زینب جو آپ کی اور میری فیملی کو رحمانی بنانے کے لیے بھائی کا چہلم منانے کربلا پہنچی، اور اب یہ بی بی کربلا میں مرثیہ پڑھ کر بہت زیادہ گریہ و زاری فرمانے کے بعد وطن لوٹ کر جا رہی ہے. آوازوں کو آزاد چھوڑ دیجیے گا، بس اب تو اذاں میں 4 دن 5 دن باقی رہ گیا ہے. بہت زیادہ رو لیا. یہ آرزو یہ زینب ہے، یہ تمنا سید سجاد ہے. عزیزان من، بہت ہی اختصار کے ساتھ، زیادہ زحمت نہیں دوں گی آپ کو، بس آج زینب کو پرسہ دیجیے گا خدا رہا. کیونکہ زینب جب مدینہ واپس لوٹ کر آتی ہے نا، زینب کو ممبر نہیں ملتا، زینب کو عزاخانہ نہیں ملتا، زینب کو مجلس کی اجازت نہیں ہوتی. آج زینب کی نیابت میں ماتم کیجیے گا، آوازوں کو آزاد چھوڑ دیجیے گا. اور کس کس مصائب پہ آپ زینب کبریٰ کو پرسہ دو گے؟ کہاں کہاں کون کون سے مقام؟ اجرکمل اللہ. مجھے سب سے زیادہ جب میں سوچتی ہوں میں بھی کہاں سے شروع کروں آپ کو پرسہ دینا، جب 11 محرم الحرام کو ساری رات زینب نے پہرا دیا عباس کی جگہ کھڑے ہو کر، مگر 11 کی سورج طلوع ہونے کے بعد جو زینب نے دیکھا 11 گز کے نوکیلے نیزے برداروں کا لشکر آ رہا ہے، زینب نے سینے پہ ہاتھ رکھا، کہا اب تو کوئی فوجی بھی نہیں رہا، اب تو کوئی جوان بھی نہیں رہا، اب تو کوئی مرد بھی نہیں رہا، جلتے ہوئے خیموں سے سجاد کو نکال لائی ہوں. اے خدا، علی کی بیٹی، یہ بے بسی اور یہ لشکر. ازادارو ایک مرتبہ زینب نے دیکھا بی بی اماں فضہ قریب آتی ہے، کہا اماں فضہ مجھے بتلائیے، اب تو کوئی مرد زندہ نہیں، یہ 11 گز کے نوکیلے نیزے لیے یہ لشکر کیوں آ رہا ہے؟ ازادارو جناب فضہ نے کہا زینب مت پوچھ، مر جائے گی، زینب مت پوچھو، سہ نہ پائے گی.
اجرکمل اللہ، زینب نے ہاتھ جوڑ کر کہا اماں بچوں کا جنازہ آیا، زینب نہ مری، حسین کا گلا کٹتا دیکھا، زینب نہ مری، عباس کے کٹے بازو آئے، زینب نہ مری، قاسم کے ٹکڑے آئے، زینب نہ مری، علی اکبر کے سینے پہ برچھی لگی، زینب نہ مری۔ اماں مجھے بتا دیجئے یہ لشکر کس لیے آ رہا ہے؟ عزادارو کلیجے تھام کے سنیے گا سید زادیوں، فضا نے کہا زینب ان لعینوں نے سروں کی کاؤنٹنگ کی، سب کے سر موجود تھے مگر ایک شیر علی اصغر کا سر کم پڑ گیا، اس لیے ان نوکیلے نیزے برداروں کا لشکر بھیجا گیا ہے۔ اگر آپ میں سے کسی کا باغ ہو وہ میری یہ بات سمجھ سکتے ہیں، زمین کو کاشت کرنے سے پہلے اس کو برمایا جاتا ہے۔ فضا نے کہا زینب یہ لشکر زمین کربلا کو برمانے کے لیے آیا ہے، اتنا برمائے گا علی اصغر کا سر ڈھونڈ کے نکال لے گا۔ یا زہرا، ایک مرتبہ زینب نے دیکھا ایک نوکیلا نیزہ اور ننھا شہزادہ علی اصغر کا سر، مسکراتا ہوا چہرہ، ام رباب غش کھا کر گرتی ہے۔ اجرکمل اللہ، اجرکمل اللہ، کلیجہ تھام کے سن لیجئے گا۔ پھر زینب نے کیا دیکھا؟ گھوڑوں کا ایک بہت بڑا لشکر گھوڑ سوار آئے، گھوڑوں کے ذہن میں لوہے، گھوڑوں کے پیروں میں لوہے۔ کہا اماں یہ لشکر کس لیے آ رہا ہے؟ کہا زینب مت پوچھ آج مر جائے گی تو۔ کہا اماں مجھے بتا دیجئے۔ عزادارو فضا نے کہا زینب زینب زینب، حبیب کا قبیلہ آیا، حبیب کو لے گیا، حر کا قبیلہ آ گیا، حر کو لے گیا، زہیر کا قبیلہ آیا، زہیر کو لے گیا، مسلم کا قبیلہ آیا، مسلم کو لے گیا۔ اے زینب یہ گھوڑ سوار زہرا کے بچوں کے لاشوں کو پامال کرنے لایا جا رہا ہے۔ اجرکمل اللہ، اجرکمل اللہ، انصاف سے کہیے آپ کے گھر کے مرد 2 دن کے لیے بخار میں بستر پہ گرتے ہیں نا، ایک مرد کا بستر پہ گرا ہوا دیکھنا بھی غیرت کو گوارا نہیں ہے۔ ہائے زینب کبریٰ، کیا دیکھتی ہے زینب؟ گھسیٹ گھسیٹ کر لاشیں لائے جا رہے ہیں، حسین کا بے سر لاشا گھسیٹ کر لایا، علی اکبر کا پامال لاشا گھسیٹ کر لایا، قاسم کے ٹکڑوں کو گٹلی سے نکال کر بکھیر کے رکھ دیا۔ یا زہرا ایک جملہ، ایک ننھا شہزادہ علی اصغر کے لاشے کو کوئی پیروں سے گھسیٹتا ہے، کوئی ننھے ننھے ہاتھوں کو کھینچتا ہے، باپ کے ساتھ ایک لائن میں رکھا، گھوڑے دوڑانے شروع کیے، زینب نے خاک اٹھا لیا۔ اے نانا نبی، یہ آپ کی امت، یہ آپ کے نواسوں کا لاشا۔ یا زہرا، یا زہرا، نہیں ایک جملہ مجھے پڑھنا ہے، آوازوں کو بلند کیجئے گا۔ اب یہ زینب، اب یہ زینب بازار کوفہ میں آتی ہے۔ عزادارو خدا آپ کے بھائی کو سلامت رکھے، خدا آپ کے گھر کے مردوں کا سر کا سایہ سلامت رہے۔ زینب نے دائیں جانب دیکھا، کسی نیزے پر حسین کا سر نظر نہیں آتا۔ زینب نے پیچھے سروں کے جانب دیکھا، کسی نیزے پر غریب کا سر نظر نہیں آتا۔ ایک جملہ، زینب نے بندے
اٹھا لیا، رو کر کہتی ہے بھیا اے میرے غریب الوطن بھیا، کل رات سے بہن بے چین ہے بھیا، کل رات سے زینب تڑپ تڑپ کر مرتی ہے بھیا، بھیا مجھے خبر دے آپ کا سر کہاں ہے یا زہرا یا زہرا۔ عزادارہ زینب پکارتی ہے کہیں سے مجھے کوئی خبر دے، میرے حسین کا سر کہاں گیا؟ ایک مرتبہ ایک عورت کھڑی ہوتی ہے، کہا زینب مت پوچھو زینب، میرے گھر کا تندور تھا، بھڑکتے آگ کے شعلے تھے، رات کی تاریکی میں نے جلتے ہوئے تندور سے نور کی شعاعیں بلند ہوتی ہوئی دیکھا، قریب گئی، حسین کا سر کولی کے تندور میں رکھا گیا تھا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ آپ کے بھائی کو حسین کی بہن دعا دے رہی ہے، آپ کے شوہر کو میں رباب آج دعا دے رہی ہے، آپ کے بچوں کو لیلا دعا دے رہی ہے، ہاتھوں کو اٹھائیے پکارے یا حسین یا حسین، نہیں یہ آواز کربلا تک جائے، یا ماشاءاللہ جزاک اللہ عاشقان مولا 5-6 دن ہے، یا حسین خدا را کربلا مانگے، یا جواب آئے گا، کیسے ہو سکتے یوں پکارے اور جواب نہ آئے؟ جس کو کربلا جانا ہے پکارے یا مولا جواب دیجئے یا حسین۔ جن گھروں میں جوان بیٹے ہیں ہاتھ اٹھائے یا جواب آئے گا قبر اکبر سے یا بہنوں بھائیوں کے لیے یا حسین عشق کے ساتھ یا جان مظلوم ہے یا حسین غریب ہے یا بے یار و یاور ہے یا پتھروں کے ڈھیر میں چھپا لاشا ہے یا حسین تیر و تبر سے مارا جا رہا ہے یا حسین مٹی پھینکا جا رہا ہے بلند بولے یا حسین گھوڑے سے باندھا گیا ہے یا شرابیوں کے دربار میں لٹکایا گیا ہے یا حسین چھڑی سے مارا جا رہا ہے یا تماچے بیٹی کھا رہی ہے بلند بولے یا حسین شفا کے لیے یا حسین جواب یا بلند سے بلند تر ظہور مولا کے لیے یا یہ آواز قبر سکینہ تک جائے یا احسن رشک زینب کو ان حسین پر یا حسین مرحومین کی نیابت میں یا ماشاءاللہ احسن یا اس مجلس کو قبول فرما دے یا اللہ۔ نہیں آمین زینب کے ساتھ بلند آواز میں اولاد حسینی ہو یا اللہ، گھر حسینی ہو یا اللہ، فیملی حسینی ہو یا اللہ، تربیت حسینی ہو یا اللہ، اخلاق حسینی ہو یا اللہ، برکت حسینی ہو یا اللہ، بلند بولیے معرفت حسینی ہو یا اللہ،
عبادت حسینی ہو یا اللہ، چار دیواری حسینی ہو یا اللہ، دسترخوان حسینی ہو یا اللہ، محبت حسینی ہو یا اللہ، رشتے حسینی ہو یا اللہ، نکاح حسینی ہو یا اللہ، ان کے گھروں کا ماحول حسینی ہو یا اللہ، بروٹب حسینی ہو یا اللہ، عاقبت حسینی ہو یا اللہ، موت حسینی ہو یا اللہ، اور قبر حسینی ہو یا اللہ، شفاعت حسینی ہو یا اللہ، ان آنسوؤں کو ماں زہرا کے رومال میں جگہ عنایت فرما دے یا اللہ، اس مجلس کو قبول فرما دے یا اللہ، بانی مجلس کے آجات کو برآوردہ فرما دے یا اللہ، ان مرثیہ پڑھنے والے، ان سینہ زنی کرنے والی مائیں بہنیں، خدا کوئی غم نہ دکھا سوائے غم حسین کے یا اللہ، پڑھ لیے پروردگارا ان کے قبور کو نور حسین سے منور فرما دے یا اللہ۔ ثواب الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، صراط الذین انعمت علیہم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ سورہ فاتحہ کا ثواب آپ تمام کے مرحومین شہدائے کربلا، شہدائے ملت جعفریہ، حسن سید نثار حسین زیدی، سید سردار حسین، سید انوار حسین، سید سرفراز حسین، سیدہ غیور فاطمہ، سیدہ شمیم فاطمہ، سید سبت رسول، زائرہ خاتون، زاہدہ خاتون اور اطہر حسین ابن صفدر علی اور تمام مرحومین تلک پہنچا دے یا